سایہ بھی تو وہ اتنے نمایاں نہیں ہوئے جس نمایاں طریقے سے رفاقت نے سندھ کے مختلف قصبوں کو اپنے فکشن میں برتا ہے. اس سے پہلے میروا کی راتیں تھی، ان کا جو ناول تھا اس میں ٹھری میروا کا جو قصبہ ہے وہ اس کا لوکیل تھا. اس میں ٹھٹھا کا علاقہ ہے. ایک اور ناول بھی یہ لکھ رہے ہیں، اس میں بھی سندھ کا ایک اور دیہی علاقہ ہے، اس کے بارے میں ہے. تو اس میں جو ان کا جہاں بچپن گزرا، یہ پیدا مہراب پور میں ہوئے، ان کے دادا پنجاب سے آئے تھے، تو انہوں نے اس علاقے کو اپنائیت سے بھی دیکھا اور ایک اوپری نظر سے بھی دیکھا. جو بندہ اوپری نظر سے دیکھتا ہے ایک علاقے کو تو وہ اس کی جو جزیات اور جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ زیادہ شدت سے وہ محسوس کرتا ہے، اور ان کو بیان کرنے پر شاید قادر بھی ہوتا ہے. جو اس علاقے کے اوریجنل رہنے والے ہوتے ہیں وہ شاید اس کو ویسا بیان نہیں کرتے یا اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. تو یہ جو جزیات نگاری ہے یہ ان کے پہلے ناول میں بھی ملتی ہے اور اس میں اس سے زیادہ ملتی ہے. آپ بہت ہی باریک تفصیلات اس ناول میں آپ کو نظر آئیں گی. جو فکشن ہے اس کو فکشن کے کئی اسالیب ہیں، اور زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ فکشن کے کئی اسالیب ہم دیکھتے ہیں کہ جدیدیت، تجریدیت، علامت پسندی، لیکن ایک اسلوب ایسا ہے جو کہ مسلسل کبھی پرانا نہیں ہوا، وہ حقیقت پسندی کا اسلوب ہے کہ سیدھے سباؤ کہانی بیان کرنے کا اسلوب. رفاقت کا یہ جو ناول ہے وہ ریئلسٹ اسلوب میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن جس طریقے کا اس میں بیان ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ریئلزم سے اوپر کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو سرریئلزم کہتے ہیں، ماورائے حقیقت نگاری، تو جو حقیقت نگاری سے ہی نکلتی ہے تو وہ اس میں کافی نظر آتی ہے. جیسے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کردار جو ہے جیسی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے ارد گرد جو محل وقوع ہے، جو موسم ہیں، ان کو بھی اب کردار کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ راجندر سنگھ بیدی کا جو ناول ہے ایک چادر میلی سی، اس کا آغاز آسمان کے بادلوں سے ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ہیں اور ان کا رنگ کیسا ہے، اور پھر وہ جو کہانی چلتی ہے جو اس میں المیہ ہے تو وہ اس کو ہم جوڑ پاتے ہیں. اسی طرح جیسے ہارڈی کے جو ناول ہیں اس میں جو اس کے کردار ہیں وہ جیسے تقدیر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو ویسے ہی جو موسم ہے وہاں کے وہ کردار جہاں موجود ہیں اس علاقے کے موسم جو ہیں وہ بھی ویسے ہی تبدیل ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سرریل طریقہ ہے، تو اس میں کافی اس کو برتا گیا ہے. جیسے ایک چھوٹا سا میں پیرا آپ کو پڑھ کے دکھانا چاہوں گا کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ ان کی جو حقیقت نگاری ہے وہ بالکل جو عام حقیقت نگاری جس کو واقعہ نگاری کہنا چاہیے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. جیسے یہ ہے کہ اور اس میں کتنی باریکی سے انہوں نے جزیات نگاری کی ہے، لیکن وہ جزیات نگاری بے مقصد نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا وہ جو جزیات نگاری ہے وہ ہمیں کرداروں کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا رہی ہے. جیسے یہ ہے آندھیوں سے پہلے ہوا بند ہو جاتی اور چاروں طرف حبس پھیل جاتا، آسمان زیادہ تر گرد آلود رہتا اور سورج دھول کی تہوں میں چھپ کر اپنی مٹیالی روشنی زمین پر پھینکتا. بادل آندھیوں کے ساتھ اڑتے ہوئے آتے اور اپنا سارا پانی برسا کر آن کی آن میں غائب ہو جاتے. طوفان تھمنے کے بعد آسمان دھیرے دھیرے رنگ بدل کر اپنے اصلی رنگ میں آ جاتا اور سورج غروب ہوتے وقت لالوں لال ہو کر فلک پر سرخی کے بڑے بڑے بے شمار دھبے چھوڑ جاتا. تیز ہواؤں اور برسات کے دوران کسی پرندے کی چہکار سنائی نہیں دیتی تھی. میں سوچتا تھا کہ شاید وہ بھی آسمان میں جا کر چھپ گئے ہوں، لیکن جھکڑ کے تھمنے کے بعد فضا دھیرے دھیرے پرندوں کی سریلی آوازوں سے بھرنے لگتی تھی. یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ طوفان کی غارت گری کا قصہ سنا رہے ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ جو اس میں نیچر ہے یا اس طرح کے اور بھی بہت سے پیسیجز آئیں گے، تو اس نیچر کی جو جزیات نگاری کی ہے اس کا تعلق ان کرداروں کی زندگی سے بہت زیادہ ہے اور اس مرکزی کردار کی زندگی سے بہت زیادہ ہے جس کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اب مرکزی کردار جو ہے اس میں ایک بچپن سے شروع ہوتا ہے اور وہ بچہ جو ہے ایک ایسے شہر میں ہے جس کو شہر کہنا شاید زیادہ مناسب نہ ہوگا بلکہ قصبہ کہنا اس کو مناسب ہوگا، حالانکہ وہ ٹھٹھا مین ٹھٹھا ہے.
اب شاید وہ کچھ اور بدل گیا ہو، لیکن یہ کوئی 30 برس پہلے کا ٹھٹھا ہے. تو وہاں اس کی اپ برنگنگ کیسی ہوتی ہے، وہ جو اس کا والد ہے وہ بھی ایک ایسے معاشرے کی پیداوار ہے جہاں ایک آدمی کو فلاورنگ کا موقع نہیں ملتا، اپنی شخصیت کو نکھارنے کا موقع نہیں ملتا. تو جو جبر ایک شخص کی زندگی میں ہوتا ہے وہ اپنا جبر جو ہے منتقل کرتا ہے، اپنی اولاد میں، اپنے بچے میں منتقل کرتا ہے. اب شاید اس کے والد کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنا جبر جو ہے، اپنی طبیعت میں جو اس کے جو محرومیاں ہیں اس کی، وہ سارا کچھ اپنے بچے میں منتقل کر رہا ہے. اب بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کا باپ جو ہے وہ جنسی قسم کی فتوحات کر رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کی ماں، اپنی ماں کی بھی زندگی کو دیکھ رہا ہے. ماں سے ہمدردی بھی ہے اس کو، اور باپ جیسی زندگی جو ہے اس کو وہ انوی سے بھی دیکھتا ہے، شاید کسی رشک سے بھی دیکھتا ہے. وہ وہی کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر دبی دبی یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس طرح کروں. وہ اپنی جو اس کی مردانگی ہے اس کو اور زیادہ واضح کرنا چاہتا ہے. ایک بچوں میں عام طور پر بھی یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ جلد از جلد مرد بننا چاہتے ہیں. اپنے ارد گرد معاشرے کے مردوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ مرد اسی طرح کے ہوتے ہیں، میں بھی یہ سب کچھ کروں گا تو میں اس پیرامیٹرز پہ پورا اتروں گا جو کہ ایک عام مرد کے پیرامیٹرز ہیں. تو یہ اس کا ایک ایمبیولنٹ ایٹیچیوڈ ہے کہ ماں سے ہمدردی بھی ہے اس کو، باپ چونکہ بے وفائی کر رہا ہے، ماں سے ہمدردی بھی ہے اس کو، لیکن وہ تقریباً انہی رویوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ اس کے باپ کے رویے ہیں، یا اس کے باپ کے جو رویے ہیں اس کے اندر اس کی جو نوزائیدہ شخصیت ہے اس میں ریپلیکیٹ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ اس ناول کی کہانی ہے، اور اس میں آپ جو اگر نفسیات سے جن کو دلچسپی ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا جو ریلیشن ہے اس کے اوپر اور بھی کافی ناول لکھے گئے ہیں. تو لیکن یہ ناول بھی اس سلسلے میں ایک اہم ناول کہا جا سکتا ہے کہ کیسا ان کا ایک ایمبیولنٹ ریلیشن ہوتا ہے، جس کے بارے میں فرائڈ نے بھی بہت کچھ کہا ہے اور لوگوں نے بھی. رفاقت سے اس کے بارے میں کچھ سوال آپ کرتے ہیں. تو رفاقت، جیسا کہ میں نے کہا کہ 20 سال اس کی تکمیل میں لگے، تو اتنا طویل عرصہ کیوں لگا؟ آپ اس کے بارے میں کچھ اس کی سمت کے بارے میں، اس کے اختتام کے بارے میں، اس کو آگے لے جانے کے بارے میں، اس کی پیش رفت کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات کا شکار تھے جس وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی؟ شکریہ بہت بہت. یہ ہے کہ شکوک و شبہات تو نہیں تھے. میں نے اس کا پہلا ڈرافٹ جو ہے وہ 2004-05 میں لکھا تھا اور مکمل کر لیا تھا اسے، اور پھر جو ہے وہ زندگی کچھ عجیب سی ڈگر پہ جو ہے وہ چلنے لگی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ فرصت بھی نہیں ملی، اور پھر جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ آ گیا اس کے اور میرے بیچ میں، تقریباً جو ہے وہ 13-14 سال 15 سال. اس کے بعد جب میں نے اسے دوبارہ دیکھا تو لگا مجھے کہ بہت ہی بیکار سی چیز لکھی ہے میں نے، کوئی اس میں خاص چیز نہیں ہے. لیکن ہے کہ جب اس کا فرسٹ ڈرافٹ لکھا تھا اس سے جو ہے وہ 3 دوستوں کو دیا تھا. آصف فروغی صاحب کو دیا تھا، افضال مسیح صاحب کو دیا تھا، اور کاشف کو دیا تھا. آصف صاحب نے ایک بہت اہم بات کی تھی، اور وہ بات میرے ذہن میں جو ہے وہ جمی رہ گئی. اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا یہ ناول جو ہے وہ اس میں بہت سی جگہیں، بہت سے مقامات، بہت سی گلیاں، محلے، مزارات جو بھی ہے اس کو تھوڑا اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرو، اور یہ ہے کہ بعض چیزوں کو بیان کرو اور بعض چیزوں کو دکھاؤ. اب یہ دکھانے کا جو ایک عمل ہے یہ بھی جو ہے وہ ہے کہ جب اس کو ہے کہ ریوائز کرنا اسٹارٹ کیا میں نے تو لگا کہ جو آغاز ہے اس کا بہت ہی خراب ہے وہ، تو اس کو میں نے پورے کا پورا بدلا، اور اسے تقریباً جو ہے وہ 3-4 سال پھر لگ گئے مجھے کہ اس کو مکمل کرنے میں. اور یہ ہے کہ جو ہے وہ جیسا اس کو میں چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، آخرکار یہ ویسا ہو گیا. اور پھر جو ہے وہ جا کے میں نے اس کی جو ہے وہ چند کاپیاں 3-4 احباب جو ہیں ان کو دیں پڑھنے کے لیے. تو ان کی طرف سے جب کوئی رائے ملی مجھے تو پھر کچھ لگا کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے، بہتر ہو گیا. لیکن ایک اور صاحب اس ناول کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہے اور جن کو آج یاد کرنا بہت ضروری ہے، ثقلین
شوکت نام ہے ان کا، اور وہ جو ہے وہ ریڈنگز کے امپلائی تھے. اب ان کو تھے کہنا بھی بہت اذیت ناک ہے میرے لیے، کیونکہ اس ناول کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری تقریباً 13 مہینے گزارے ہیں. سکلین کو میں نے یہ ناول 2021 دسمبر 27 کو بھیجا تھا میں نے اسے، اور دسمبر 2021 سے لے کے فیبرری 2024 تک سکلین شوکت اس ناول کے ساتھ اٹیچ رہا. اس نے پہلی بار پڑھا، اور پہلی بار پڑھ کے جو ہے وہ اس نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا مجھے، اور خاصی لمبی چوڑی فون کالز کی مجھے، اور ہے کہ خاصا بے چین ہو گیا وہ ہے کہ پڑھنے کے بعد. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ سلیم صاحب کو دیا پڑھنے کے لیے. سلیم صاحب نے پڑھ لیا اس کو، اور انہوں نے بھی اپنی اوپینین دی. اور پھر جو ہے وہ سکلین نے اسے چھاپنے کی نیت سے 3-4 مرتبہ اور پڑھا، اور اس میں جو املا کے مسائل بھی تھے ظاہر ہے، اور بھی تھے مسائل بہت سے جو کہ سلیم صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیے تھے اپنے مسودے میں. تو ان سب کو کرنے کے بعد جو ہے وہ کتاب چھپنے میں بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 13 مہینے تو لگ گئے. اور پھر جو ہے وہ جا کر جنوری کی شاید 28 تاریخ کو چھپی ہے کتاب، لاہور سے چھپی ہے جو. تو اس میں جو ہے وہ سکلین شوکت کو جو ہے وہ میں جو ہے وہ مطلب اس کی وفات ہو گئی 10 تاریخ کو فروری کی، اور بالکل ہی اچانک ہوئی، اور خاصا بڑا مطلب ایک صدمہ سب کے لیے تھا، ہم دوستوں کے لیے تو خاص طور سے پھر محمود کے لیے. محمود جو ہے وہ آدمی ہے جس نے جو ہے وہ سکلین شوکت کو 3 سال پہلے ہی میرے ناول کے بارے میں بتا دیا تھا، اور سکلین نے مجھے فون کر دیا تھا کہ آپ یہ ناول کسی اور کو نہیں دیں گے. اور میں نے جو ہے وہ طے کر لیا تھا اس کے ساتھ کہ ہاں ٹھیک ہے، میں کسی اور کو نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ آج میں چھپواؤں گا اسے. لیکن پھر جو ہے وہ آج میں چھپوانے کا آئیڈیا ڈراپ کر دیا میں نے، اور پھر جو ہے اس سکلین کو دیا میں نے، اور اس نے کتاب چھاپی، اور کتاب چھاپنے کے جو ہے وہ 12 دن بعد فوت ہو گیا وہ. تو ایک عجیب سا جو ہے وہ ایک ہے. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آج کی جو تقریب ہے یہ سکلین شوکت کے نام کی جائے. سکلین شوکت ریڈنگز کے پبلشر تھے، اور ایڈیٹر بھی کہا جا سکتا ہے ان کو. ہمارے اشاعتی اداروں میں ایڈیٹر کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن جس جانکاہی کے ساتھ سکلین شوکت اس ناول کے ساتھ منسلک رہے ہیں تو وہ قابل داد ہے. اور وہ صرف 45 سال کی عمر میں وہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے. سکلین شوکت نے ترجمے بھی کیے ہیں، بہت سے ترجمے انہوں نے کیے ہیں، اور بہت کچھ انہیں کرنا تھا. شاعری کرتے تھے وہ، ابھی بہت کچھ کرنا تھا ان کو. ابھی وہ ایک پیڈسٹل پر تھے جہاں سے وہ انہیں کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں. آج کا ہم یہ سیشن جو ہے ان کے نام کر رہے ہیں، سکلین شوکت صاحب کے نام. یہ جو ناول ہے اس کے بارے میں اس کی کہانی بتا کر میں آپ کو کہانی سپوائل نہیں کرنا چاہتا، لیکن بنیادی طور پر یہ کہانی باپ اور بیٹے کے تعلق کی ہے. اور باپ اور بیٹے کے اس تعلق میں بہت سے نازک مقامات آتے ہیں. باپ اور بیٹے کے تعلق پر آپ کو جیسے برادرز کارامازوف ناول ہے، وہ اس کی نفسیاتی تہوں کو کھنگالتا ہے، لیکن وہ دوستویفسکی کے اس ناول میں جو جنسی معاملات ہیں ان پر اتنا فوکس نہیں ہے جتنا اس ناول میں ہے. تو یہ ناول اپنی اس حیثیت سے بڑی الگ شناخت رکھتا ہے. تو اس کی جو 2-3 بنیادی باتیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بظاہر بایوگرافیکل نظر آتا ہے. تو رفاقت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فکشن جو ہے وہ کس حد تک بایوگرافیکل ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ جب فکشن لکھتے ہیں تو آپ کی جو بایوگرافی ہوتی ہے اس میں فاصلہ کچھ کر لیتے ہیں اس کو فکشن بنانے کے لیے، یا ایز اٹ از اس کو لکھا جاتا ہے؟ دراصل ہے کہ جو ہے اس ناول کا جو لوکیل ہے ٹھٹھا کا لوکیل ہے. ٹھٹھا میں جو ہے وہ ہم جب پہنچے تو میں جو ہے وہ 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور میٹرک میں نے وہاں سے کیا. اور یہ جو ہے وہ عمر کا ایک خاص زمانہ ہوتا ہے جس میں کہ آدمی جو کچھ بھی دیکھتا ہے، تجربے کرتا ہے، وہ اس کے ذہن میں شاید محفوظ ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے.
تو میں نے جب اسے پہلی بار لکھا تو ٹھٹھا میں جو زندگی کے 4-5 سال گزارے اور وہاں پر جو کچھ دیکھا، مشاہدہ کیا اور اس کو ذہن میں رکھ کے ایک کہانی بنائی. اب جب اس کو ریوائز کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ کئی چیزیں آتی گئیں اور اس میں سے بہت سی چیزیں تو آبیتی کی ذیل میں آ سکتی ہیں، لیکن پورا ناول جو ہے وہ آبیتی نہیں ہے اور کسی بھی طرح آبیتی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے، ہمارے دیہی معاشرے میں اور پسماندہ معاشرے میں جو نوجوان ہمارے آج بھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی یہ ایک روداد ہے، ان کی یہ کتھا ہے. جیسے کہ میں آئے دن سنتا رہتا ہوں کہ اندرون سندھ میں جو ہے وہ نوجوان لڑکے خودکشی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ باپ کے ساتھ ان کے کلیشز ہیں. تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ان کلیشز میں الجھی ہوئی ہے، جکڑی ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے بچے کو، پالتا پوستا ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے آدرش بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ باپ اسے آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی آزادی کا جو ہے وہ پہلا دشمن باپ ہی ہوتا ہے. تو ایک یہ روش ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے اور اس کا اثر ہم پہ بھی ہوا. ظاہر ہے ہمارے بھی ابا بہت ہے کہ سخت آدمی تھے اور بہت دیر سے جا کے، مطلب جب میں شاید 30 سال کا ہو گیا پھر جا کے ان کے ساتھ ایک اور طرح کا تعلق قائم ہوا. لیکن اب 30-35 سال کی عمر میں ابا سے اگر دوستی ہو بھی جائے تو فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی میرے خیال میں. اس لیے کہ جو بگاڑ ہونا ہوتا ہے ہو چکا ہوتا ہے اور مطلب اس کو ٹھیک کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا بلکہ. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فکشن نگار ہیں وہ کئی طرح کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. مثلاً ابھی کچھ برس پہلے ایک فرانس کی نوبیل پرائز جنہوں نے جیتا، اینی ارنو، ان کا ہر ناول ان کی آپ بیتی سے ہی نکلا ہوا ہوتا ہے. تو رفاقت کا جو پچھلا ناول تھا اس میں بھی ایک بچہ یا لڑکا جو تھا اس کے معاملات اور مسائل تھی، اس میں بھی ہے. تو ہم کیا توقع رکھیں کہ آپ کیا اس میں ہے کہ مطلب اپنے بچپن کو دوبارہ لکھ رہے ہیں؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی سے منسوب ہے کہ ہر آدمی جو ہے ایک ہی افسانہ لکھ رہا ہوتا ہے، وہ بار بار لکھتا ہے، جو ایک فکشن نگار ہوتا ہے. تو یہ جو بچپن ہے کیا یہ سمجھا جائے کہ اس میں آپ جو ہیں سٹک ہیں، اس کی بار بار کہانی لکھتے ہیں؟ اور کتنی مزید بھی جو آپ ناول لکھ رہے ہیں کیا وہ بھی اسی بارے میں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ میروا کی راتیں میں تو بچہ نہیں ہے، وہ تو 18-19 سال کا نوجوان ہے جو کہ محسوسات اس کے جو بھی ہیں مطلب ان کو بیان کیا ہے. اور اس ناول میں جو ہے وہ پہلی مرتبہ بچپن آیا ہے لاکھ میں. اس سے پہلے تو کسی بھی افسانے میں بھی بچپن لکھا ہی نہیں میں نے آج تک، پہلی بار لکھا ہے یہ. اور پہلی بار جو ہے وہ ایک کردار کو میں نے اس کے بہت ہی ہے کہ ابتدائی بچپن سے لے کر اور 20 سال کی عمر تک کی اسٹوری ہے اس کی. مطلب اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے 20 برسوں میں جو ہے وہ زندگی گزار لی جو کہ لوگ مطلب ہے کہ 80 سال میں گزارتے ہیں. اور ہے کہ آغاز میں وہ ایک جملہ اس کا ہے کہ میری عمر کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے. اور تو لیکن جو ہے وہ 21-22 سال کا وہ نوجوان ہے اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس کو مطلب اس کے بچپن کے ماحول کے ساتھ رکھ کے میں نے اس کو لکھا ہے. یعنی آخرکار تو 20 سال کا ہو جاتا ہے تب تک. لیکن جب 20 سال کا ہوتا ہے تو اس کی زندگی اور حالات و واقعات اتنے بدل چکے ہوتے ہیں اور ایک بالکل ہی جو ہے وہ عجیب صورتحال میں آ چکا ہوتا ہے. مطلب اسے سزا ہو جاتی ہے، جیل پہنچ جاتا ہے وہ، اور عمر یہ کیا تو نہیں آپ یہ بتانا نہیں. تو جو بھی ہے بہرحال وہ اینڈ تو اس کا یہی ہے. اچھا، ایک اور طریقے سے اس ناول کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک اور طرح کا ناول ہوتا ہے، بلکہ جو یورپ میں ناول کی ابتدا ہوئی وہ
पिकारेस्क नावल से हुई, यानी एक आदमी जो था उसकी आवारगियों की दास्तान सुनाई जाती थी। डॉन की खोटे इस तरह का था, और इस तरह के बहुत से हैं। सलीमुर रहमान साहब ने जो एक नावल का तर्जुमा किया चलता पुरजा, वो इस तरह का था। वी.एस. नायपाल का जो नावल है वो अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, वो भी एक बच्चे की बचपन से लेके उसकी जवानी तक उसकी कहानी बयान करता है, प्लस उसमें वालिद भी है, लेकिन उसमें बाप से उस बच्चे का ताल्लुक़ हमदर्दाना है। तो ये जो इस तरह के हैं नावल, उसमें ये होता है कि एक आदमी जो है उसकी आँख से आप पूरे शहर, पूरे उसकी ज़िंदगी का उसको मुलाहिज़ा करते रहते हैं। वो जो तमाशा देख रहा है उस सारे तमाशे को देख लेते हैं। उसकी आंखें वो दूरबीन होती हैं, या उसकी आंखें वो ऐनक होती हैं जिससे आप उसका माशरा देख रहे होते हैं। तो ये नावल भी इस तरह का लगता है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये है कि जो है वो नावल के बारे में जो मेरे अपने ख्यालात हैं थोड़े पुराने हैं, मतलब कि है कि पहली चीज़ तो है कि मैं कहानी का आदमी हूँ, और एक कहानी इसके अंदर है शुरू से आखिर तक, एक बहुत ही मजबूत कहानी इसमें है। और फिर जो है वो मुझे जो है वो ज़्यादा पसंद रहे 19वीं सदी का जो नावल है वो मुझे ज़्यादा फैसिनेट करता है। ख़ास तौर से डिकेंस का नावल है, दोस्तोयेव्स्की है, टॉलस्टॉय है, फ्लॉबियर है, और फिर जो है वो और लोग भी हैं बहुत से, और मुझे आज भी वो सब लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। तो मेरा जो है कि इंस्पिरेशन रही है वो ज़्यादातर 19वीं सदी के जो ऑथर्स हैं, बाल्ज़ाक है, और उन सब को का जो है वो ज़्यादा इंस्पिरेशन रही है। और उन्हीं को जो है वो चूँकि ज़्यादा पढ़ा भी है, गौर भी किया है उन पे। और फिर है कि 20वीं सदी में एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो है वो नावल की हैयत में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, स्टाइल में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेकिन जो मवाद है ज़िंदगी का वो तो तकरीबन वही है। और उसमें जो है वो तब्दीली आई भी है, तो है कि 20वीं सदी में है जो है वो जंग अज़ीम हुई है, जंग अज़ीम अव्वल हुई है, दोम हुई है, पार्टीशन भी हुआ है हमारा। तो वाक़यात तो हैं, लेकिन जो है वो ज़िंदगी तो शायद वही है पुरानी। अच्छा, एक चीज़ है कि रफ़ाकत से जब मेरी मुलाकात हुई तकरीबन 1992 में, तब से लेके अब तक वो दोस्तोयेव्स्की के बड़े फ़ैन रहे हैं, और उसके यहाँ जो एक मरीज़ाना किस्म की नफ्सियात मिलती है, या उसके किरदार जो हैं उनको ऐसा लगता है कि वो सेहतमंद नहीं हैं। कुछ काफ़ी किरदार हैं जिन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। तो मैं और रफ़ाकत अक्सर उस पर गुफ्तगू करते रहते हैं। इन्हें दोस्तोयेव्स्की पसंद है, मुझे टॉलस्टॉय ज़्यादा पसंद है, तो इस पर हम गुफ्तगू करते रहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है दोस्तोयेव्स्की का आपकी शख्सियत पे असर भी है, या ये समझिए कि आपको अपनी शख्सियत को एक्सप्लोर करने में दोस्तोयेव्स्की से मदद मिली। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल है, दोस्तोयेव्स्की के यहाँ जो एक साइको एनालिसिस वो करता है किरदारों का, और जिस तरह उनके मतलब दिमाग के अंदर घुस के उनको लिख रहा होता है, अमेजिंग है वो। अब उसके नावल गरचे बहुत लंबे चौड़े नावल होते हैं, और बाद तो जो है वो किरदार बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और 100 पेजेस उसमें गुजर जाते हैं, लेकिन वो सारी बातें बहुत अहम होती हैं, वो सारी बातें बहुत काम की होती हैं। और फिर है कि दोस्तोयेव्स्की के यहाँ जो एक बड़ी जाना कैफियत है, मेरा ख्याल है कि दुनिया पूरी उसी में मुब्तला है। मतलब दुनिया कोई जो है वो सेहतमंद जगह तो नहीं है दोस्त, मेरे ख्याल में। मतलब है कि हम जो पैदा होते हैं और पैदा हो के ज़िंदगी यहाँ हम गुजारते हैं, मर जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी कोई बहुत ज़्यादा सुरमई नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है मेरे ख्याल में। और जब से वो काफ्का ने जो है वो मेटामॉर्फोसिस लिखा है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं मेरे ख्याल में। हम तो इंसान भी नहीं रहे शायद, इंसान से भी नीचे एक जो है वो दर्जे में जा चुके हैं हम लोग। तो ऐसा है, ज़ाहिर है, ऐसा ज़िंदगी में भी है, तो उसका इजहार भी जो है वो होना चाहिए, और उसका इजहार किया है अदीबों ने। अच्छा, आपने ये नावल जो है ये फ़र्स्ट पर्सन में लिखा है। फ़र्स्ट पर्सन में नावल लिखने से एक एहतमाल ये होता है कि जो मरकज़ी किरदार है उसके अलावा जितने किरदार हैं उनका मौक़िफ़ या उनकी नज़र से ज़िंदगी को नहीं देखा जा सकेगा।
اس ناول میں جو خواتین کے کردار ہیں تو ان کے بارے میں یہ احتمال اور بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ لالی کا کردار ہے یا حسینہ کا کردار ہے یا سغراء کا یا اور جو نسوانی کردار ہیں وہ زندگی کو اور دنیا کو کیسے دیکھ رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ نے سوچا کہ وہ ان کا زندگی کو اور دنیا کو دیکھنے کا برتنے کا جو طریقہ ہے وہ ناول میں شاید نہیں آ پا رہا فرسٹ پرسن کی وجہ سے؟ نہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کی اسٹوری ہے جو اس کو نریٹ کر رہا ہے، اور اس کی زندگی میں جو ہے وہ جو بھی لوگ آئے اور جن بھی لوگوں کا عمل دخل رہا اس کی زندگی میں ان کا بھی ذکر ہے اس میں ظاہر ہے. اب اس میں جو ہے وہ خواتین کا اپنا پوائنٹ آف ویو آزادی کے ساتھ نہیں آ پایا ظاہر ہے، اور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں، لیکن چونکہ جو ہے وہ ایک ریسٹرکشن میں نے اپنے اوپر لگا دی کہ ایک کردار ہے جو زندگی کو گزارتے ہوئے بیان کر رہا ہے اس کو، تو پھر اسی کے پوائنٹ آف ویو سے ہونی چاہیے تھی چیزیں، اور ہیں بھی ایسا ہی. میں جو ہے وہ ایک ایسا فکشن رائٹر ہوں جو اپنے کردار کو بنانے کے بعد سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں میں پھر جو ہے وہ کردار مجھے جہاں بھی لے جاتا رہا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ ان خواتین کا ایک الگ سے بیان ہو سکتا تھا اگر میں جو ہے وہ صیغۂ غائب میں لکھتا، تو ہے کہ شاید میں جو ہے وہ ہے کہ ان کرداروں کو اور طرح لکھتا، لیکن چونکہ ایک حیات کی بھی پابندی تھی اور ایک صیغہ متکلم کی بھی تھی پابندی، تو اس کے لحاظ سے اس کردار کی زندگی میں ان خواتین کا جو حصہ رہا ہے اور ہے کہ ان سے وہ جس طرح اثر انداز ہوئیں وہ اس کی زندگی پر، تو اس طرح ہی وہ آئی ہیں اس کے اندر ظاہر ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے وہ، اور یہ ٹھیک بات ہے. اچھا، ہمارے اردو فکشن میں یہ کافی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ جو کردار ہیں انہیں ایک خاص جگہ پر بسایا نہیں جاتا، یا اگر کردار ظاہر ہے کسی علاقے کسی شہر میں رہتے ہیں لیکن ہم اس کو ممیز نہیں کر پاتے. جیسے انیس ناگی کے ناول ہیں، آپ اس میں کوئی خاص علاقہ نہیں دریافت کر پائیں گے، لیکن یہ رفاقت کے ناولوں میں آپ کو ایک خاص علاقہ پوری طرح اس کے کردار جو ہیں وہ اس خاص علاقے میں رچے بسے ہوئے اس کے اندر ان کی جڑیں ہوتی ہیں ویسے دکھائی دے گا. تو جیسے اورہان پامک نے جب سنو ناول لکھا تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ سنو ناول کو اس نے سچویٹ کرنا تھا کارز میں. ویسے تو اس کے زیادہ تر ناولوں کا محل وقوع استنبول ہے، لیکن وہ کارز کے شہر میں اس کو سچویٹ اس نے کرنا تھا، تو وہ وہاں اپنا کیمرہ لے گیا اور سینکڑوں ہزاروں تصویریں اس نے اس علاقے کی کھینچیں اور اس کی مدد سے یہ ناول بنا. تو آپ نے یہ جو ناول لکھا ہے اور اس میں جتنی باریک اور جزیات نگاری ملتی ہے، جتنی باریک تفصیلات ملتی ہیں، وہ اس کو یاد کیسے رکھا؟ اچھا، پہلے تو میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے افسانے لکھے ہیں 2003 میں کتاب آئی ہے میری افسانوں کی، ان میں ہے کہ جو بھی افسانے ہیں ان میں تجریدی افسانے بھی ہیں، علامتی بھی ہیں، سریل بھی ہیں، حقیقت پسند بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی دور میں جو ہے وہ جب یہ کچھ اور چیزیں پڑھیں تو ایک چیز میں نے طے کی کہ جو ہے وہ آگے چل کے کوئی تجربہ نہیں کرنا علامتی قسم کا، تجریدی قسم کا، ٹھیک ہے. اس پہ میں نے اپنے آپ کو بلاک کیا کہ ہے کہ نہیں کرنا، ایک اسٹوری بیس چیز لکھنی ہے جو بھی لکھنا ہے. پھر جو ہے وہ لوکیل تک میں ایک دم نہیں پہنچا. لوکیل چونکہ جو ہے وہ میرے دادا میرے نانا ہے کہ آوان تھے، پنجابی تھے، چکوال تھے، وہ ان کا تعلق تھا، اور پھر وہ سندھ آ کر آباد ہوئے، اور پھر جو ہے وہ ہم سب بھائی سندھ میں پیدا ہوئے، براٹ اپ ہمارا ہوا. اب جب لکھنا شروع کیا تو مارکیز کو جب میں نے پڑھا اور مارکیز کا تعلق اپنے آبائی علاقے کے ساتھ جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یار ایک علاقہ تو میرے پاس بھی ہے کہ جسے میں بچپن سے جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور میرے آبا و اجداد نے بھی وہاں زندگی بسر کی ہے، تو اس کے بارے میں ہی لکھنا چاہیے مجھے. اس کے جو موسم ہیں، اس کے جو وہاں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے بارے میں ہی مجھے لکھنا چاہیے. تو پھر جو ہے وہ میں نے خاص طور پہ فوکس کیا اندرون سندھ کو،
ہے کہ جہاں میں رہا ہوں زندگی کے جو ہے وہ ابتدائی سال 25 سال وہاں گزارے میں نے، تو پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسی کے گرد جو ہے وہ چیزیں میں بنتا چلا گیا. اچھا، یہ جیسے کہ ہم نے دوستویفسکی اور ٹالسٹائی کی بائنری کا ذکر کیا، تو دوستوں میں گفتگو کے لیے کوئی موضوع ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہمارا ایک اہم موضوع رہا ہے کہ یہ مارکیز کے زیادہ قائل تھے، میں کنڈیرا کا، حالانکہ میں اندر سے مارکیز کا بھی ہوں، لیکن برائے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اس اختلاف پر ہم نے کافی گفتگو کی ہے. اب میرا خیال ہے ٹائم اس کا ہو رہا ہے. آپ میں سے اگر کوئی کچھ سوال کرنا چاہے تو بتائیں. اقبال خورشید صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ان کی آواز، جی ان کی آواز کافی اچھا ریکارڈ نہیں ہوگا، آپ اس سے کر لیں. السلام علیکم، بہت مبارک ہو رفاقت آپ کو اس ناول کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ زندگی ایک کوئی سرمئی شے نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے، خاص چیز نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے علامتی یا تجریدی تجربات کے معاملے میں خود کو بلاک کیا اور حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری کا انتخاب کیا، تو جیسے زندگی کوئی سرمئی اور خوبصورت شے نہیں ہے، اسی طرح حقیقت نگاری بھی تو کوئی خوبصورت شے نہیں ہے. یا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم زندگی کو، تو آپ نے کہا کہ وہ کچھ خاص اس میں دکھائی نہیں دیتا، مگر حقیقت نگاری کی تکنیک میں کچھ خاص تھا جو آپ نے منتخب کی. تھینک یو. اقبال، حقیقت نگاری کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت نگاری، حقیقت پسندی، فکشن کی جو حقیقت پسندی ہے، یہ فکشن کے تمام رجحانات کی ماں ہے. مطلب اس میں جو ہے ہر چیز موجود ہے، ریئلزم موجود ہے، علامت پسندی بھی اس میں آ جاتی ہے، اور تجدید بھی اس میں آ جاتی ہے، کرداروں میں آ جاتی ہے، ان کی زندگی میں آتی ہے، ماحول میں آتی ہے، واقعات میں آتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ حقیقت پسندی، حقیقت نگاری جو ہے وہ فکشن کے تمام اسالیب کی ماں ہے، ان کی مطلب بنیاد ہے. اسی سے جو ہے وہ سب پھوٹے ہیں، اسی سے ہے کہ سب نکلے ہیں، اور آہستہ آہستہ الگ اسلوب بن گیا ان کا، لیکن ان کی بنیاد حقیقت پسندی میں ملتی ہے ہمیں. اچھا وہ جو رفاقت چونکہ فکشن نگار ہے، نقاد نہیں ہے، تو میں بطور قاری یا چھوٹا موٹا نقاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ رفاقت جیسی تصویریں بناتے ہیں وہ ریئلسٹ یا حقیقت پسند نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے 19ویں صدی کی جو تحریک تھی ایکسپریشنزم، اظہاریت پسند جو تحریک تھی، تو ان کی تصویریں، ان کے جو پیراگرافس ہیں اور ان کا جو بیانیہ ہے، وہ مجھے ریئلزم سے زیادہ ایکسپریشنزم کے قریب لگتا ہے، اظہاریت پسندی کے قریب لگتا ہے. اور کوئی صاحب سوال کرنا چاہے؟ یا ٹائم کتنا رہ گیا دوست، یہ بتا دیں مجھے. کوئی سوال کرنا؟ شجاعت علی جو ہیں یہ رفاقت کے بھائی ہیں، اور بلکہ یہ رفاقت سے پہلے یہ میرے دوست ہوتے تھے. ہاں، یہ مجھے سوال تو کچھ نہیں کرنا، لیکن یہ چونکہ میں ناول پڑھا ہے تو میں ناول کے حوالے سے بات کروں گا کہ رفاقت کا یہ دوسرا ناول ہے، اور میرے خیال میں اس ناول کا شمار اردو کے اہم ناولوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے وہ رفاقت نے اس کو بہت مہارت کے ساتھ، بہت فنی پختگی کے ساتھ اور بہت ہی اسٹائلسٹک وے میں جو ہے وہ لکھا ہے، جو کہ ہمارے ہاں اردو میں بہت کم ناول ہے اس طرح سے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کو پورے اسٹائل کو اتنی عمدگی کے ساتھ 600 صفحوں تک لے کر چلنا، تو مطلب اچھے لوگوں کی سانس اکھڑ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ رفاقت نے شروع سے لے کے آخر تک اس کو بہت عمدگی سے لکھا ہے. اور باقی یہ ہے کہ اس میں بیسکلی جو ہے وہ ریئلزم ہے، یہ سارا حقیقت نگاری جسے کہتے ہیں. لیکن رفاقت چونکہ مارکیز سے متاثر ہیں، تو اس میں ہمیں میجیکل ریئلزم کی بہت جھلکیاں ملتی ہیں. میجیکل ریئلزم کافی ہے، جو پیراگراف کاشف نے پڑھا تو وہ میجیکل ریئلزم تھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس قصبے کی گلیاں، قصبے کے ہوٹل، قصبے کا بازار، ٹھیک ہے نا، تو وہ سارا آپ کو ایک طلسماتی قسم کی دنیا وہ لگے گی آپ کو. مطلب وہ یہی میجیکل ریئلزم ہے کہ وہ ایک عام سی چیز کو بھی وہ ایک بہت بڑھا دیتا ہے. اور یہ ہے کہ سریلزم بھی ہے، کاشف نے ٹھیک کہا کہ سریلزم ہے، اس میں سریلزم ہے. تو جب وہ کریکٹر جو ہے اس پہ ڈارکنیس ایک آ جاتی ہے، جب اس کے اندر ایک اینگر ہوتی ہے، تو جب وہ ان گلیوں میں چلتا ہے تو وہ اس وقت پھر وہ سریلزم بھی آ جاتا ہے.
تو پورا ماحول بدل جاتا ہے جو ہے وہ اس کے مزاج کے ساتھ جو ہے وہ. تو اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ناول کے 2 مین کریکٹر ہیں, ٹھیک ہے نا, باپ ہے اور بیٹا ہے. جو ہے وہ بیٹا اسٹرانگ کریکٹر ہے, بہت ظاہر ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ باپ بھی جو ہے وہ اس کا کریکٹر بھی بہت اسٹرانگ ہے. جو ہے وہ کئی جگہ پر بیٹا بھی غلط ہے اور کئی جگہ پر باپ بھی غلط ہے. تو یہ ہے کہ ان دونوں کی کشمکش ہے کہ جو ہے وہ, تو اس میں لیکن چونکہ جو کہانی کار ہے وہ بیٹے کے ساتھ ہے کہ اس کو ایک مظلوم سمجھتا ہے, جس کے ساتھ کہ باپ جو ہے وہ ایک شفاق ہے, حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے. تو بس اس حد تک میں کہ یہ بہت عمدہ ناول ہے اور انشاءاللہ یہ اس ناول کافی کامیاب رہے گا. ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جیسے کہ رفاقت نے بھی کہا کہ ریئلزم جو ہے وہ تمام اسالیب کی ماں ہے. تو جو تحریر یا جو فکشن خاص طور پر ریئلزم میں مضبوطی سے اس کی جڑیں پیوست ہوتی ہیں تو پھر وہ اس میں ایکسپیریمنٹیشن بھی کر سکتا ہے. مثلا جیسے میں نے سریئلزم کی اور ایکسپریشنزم کی بات کی, شجاعت نے میجک ریئلزم کی بات کی, تو وہ جو قصبے ہیں ٹھری میروا ہو یا ٹھٹھا ہو, ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئے گی. لیکن رفاقت کی تحریر میں یا رفاقت کی آنکھ سے جب ان قصبوں کو دیکھیں گے تو وہ ریئلسٹ سے زیادہ میجک ریئلسٹ یا سر ریئلسٹ قصبے نظر آئیں گے. تو یہ ہے. اب آخری سوال میں رفاقت سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آئندہ آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ آئندہ بس ایک اور ناول ہے جو 6-7 سال سے چل رہا ہے اور لگ بھگ آدھا یا 40% تو ہو گیا ہے وہ. اب اسی پہ کام کروں گا تاکہ وہ مکمل ہو, کیونکہ ناول کو مکمل کرنا اتنا آسان ہے نہیں, اور خاص طور سے ہم جیسوں اردو والوں کے لیے جو کہ ایک پروفیشنل رائٹرز بھی نہیں ہیں اور پھر شوق کے تحت ہم لکھتے ہیں اور فل ٹائم نہیں ہے. کتاب چھپانے کے لیے بھی تگو کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, پھر کتاب چھپتی ہے. تو پھر ہے کہ جو ہے وہ تو جلدی تو ہے ہی نہیں ہمیں کوئی, اور جلدی ہونی بھی نہیں چاہیے. تو آرام سے ایک اور ناول چل رہا ہے جو ہو جائے گا جلد. رفاقت, اس ناول کو لکھنے کے لیے بہت شکریہ ہم قارئین کے آپ لیے. کا آپ بھی نے شکریہ, ایک بہت بہت طویل ناول لکھا اور یہ اس میں کبھی کہیں بھی تھکن محسوس نہیں ہوگی, قاری کو بھی نہیں ہوگی اور جو مصنف ہے اس کی بھی تھکن. اور یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ یہ ایک آدمی جو ہے مسلسل ایک ناول کو لے کر جائے اور وہ ناول سلیکنس کا شکار نہ ہو. تو یہ چیز میں نے اس سے پہلے جو کہ ان کا پسندیدہ دوستیفسکی اس میں نہیں دیکھی بلکہ ٹالسٹائی میں دیکھی ہے. تو میرا بابا اتنے ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یار دونوں بابے ٹھیک ہے بھائی. اس کے ساتھ میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں.